یہ شفا شریف حدیث پاک کی ایک کتاب ہے۔ میں اس سے ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے قاضی ایاز کے حوالے سے ایک بات اور کے بعد وہ حدیث سنوں گا۔ قاضی ایاز مالکی آپ کی ایک مشہور کتاب ہے شفا شریف۔ یہ انتہائی مقبول کتابوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو کتابیں خاص شرف قبولیت پر ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے بعض اوقات اس قسم کے الفاظ احادیث میں آ جاتے ہیں جن سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ رب العالمین کے کام ہم جیسے ہوں، ہم جیسے نہیں۔ جس طرح یہ شب برات والی حدیث میں آیا نا، نزول فرماتا ہے۔ اب نزول کا لفظ میں نے تو ہوتا ہے اترنا، اور جس کو ہم اترنا سمجھتے ہیں اس طرح اترنے سے اللہ پاک ہے۔ اس کا اترنا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا مرادی میں نے توجہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی بھی کسی کی صفات نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں۔ بولا جاتا ہے بعض اوقات لفظ، جو لفظ اللہ پاک کے لیے بولا جاتا ہے وہ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح سمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا، اللہ پاک کے لیے سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا بولا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ اور انسان کے لیے بھی قرآن پاک نے یہ لفظ بیان کیے، سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین کا نام ہے علی، آیت الکرسی میں بھی فرمایا العلی العظیم، بلندی والا، عظمتوں والا۔ اور حضرت علی کا نام بھی علی ہے نا۔ یعنی ایک لفظ اللہ پاک کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن برابر نہیں ہوتا معنی برابر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سننے والا ہے اپنے آپ، اس کو سننے والا بنایا نہیں کسی نے، انسان سننے والا ہے اس کے بنانے سے۔ ایک فرق۔ دوسرا، عام طور پر انسان کا سننا وہ ایک خاص مکان، ایک خاص فاصلے کے اندر ہوتا ہے، اس حد سے باہر کی آواز نہیں سن پاتا۔ ایک خاص حد تک انسان دیکھتا ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ رب العالمین کا دیکھنا اور سننا کسی حد یا کسی زمانے میں بند نہیں۔ ہمارا دیکھنا تو زمانے میں بند ہے نا، بھی آج دیکھ رہے ہیں، گزشتہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، آئندہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، گزشتہ کو تو نہیں سن سکتے، آئندہ کو تو نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العالمین اس کا سننا، اس کا دیکھنا زمانے اور مکان کی قیدوں سے بلند ہے۔ فرق ہو گیا نا۔ پھر ایک اور، ہم سنتے ہیں کانوں سے، اللہ رب العالمین اس جیسے کانوں سے پاک۔ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ پاک اس جیسی آنکھوں سے پاک ہے۔ یہ کوئی عضو ہو جس میں اس طرح کی چربی اور سفید اور سیاہ، تو یوں نہیں اللہ پاک کے لیے آنکھ ثابت۔ تو مخلوق کی صفات جیسا نام اللہ پاک کی صفت کے لیے جب بولا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ تو ہے کہ جس طرح ہمارے سمیع ہونے کا مطلب ہے سنتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق سنتے ہیں، اس کے سمیع ہونے کا مطلب ہے اپنی شان کے مطابق سنتا ہے۔ ہمارے بصیر ہونے کا مطلب ہے ہم اپنی شان، اپنی حیثیت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو دیوار کے پار نہیں نظر آتا، پردے کے پیچھے کا پتہ نہیں لگتا، اور وہ ہر راز کو دیکھتا ہے اور کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں۔ اسی طرح عالم ہونا، اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ، اور انسانوں کو بھی عالم کہا گیا، لیکن برابر تو نہیں نا۔ اس کا علم اپنے آپ، اس کا اس کی عطا سے، اس کے علم میں کوئی زمانے کی حد نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علم میں بہت ساری پابندیاں اور بڑی حدود ہیں۔ انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء میں پھر عظیمت والے رسول، یہ 5 رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام،
ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول، یہ 5 یہ کہلاتے ہیں اولو العزم رسول، عظیمت اور شان والے رسول۔ اور ان 5 میں سب سے اعلیٰ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے۔ ہمارے مولانا شاہ احمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ تمام اولین آخرین، انسان، جن، کل مخلوق، سب کا علم نبی کریم علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں، علم کے سامنے اس طرح جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ، حضور علیہ السلام کا علم جس طرح ایک بھرا ہوا سمندر ہو، بحر بے کنار، اور تمام اولین و آخرین کے علوم سارے اکٹھے کر دیں ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جو جملہ کہنے کے لیے میں نے آج بات چلائی، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا علم تمام باقی مخلوقات کے علم میں جمع کر دیں، کل مخلوقات کا سارا علم، فرشتوں کا علم، انسانوں کا علم، جنات کا علم، کل مخلوقات کا سب علم وہ اکٹھا کیا جائے اور اللہ رب العالمین کے علم سے تقابل دیکھا جائے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ پاک کے علم گویا 7 سمندروں بارے بے کنار، اور یہ سب کا علم نبی پاک کے علم سمیت، سارے نبی اور رسولوں کے علم سمیت اکٹھا ایک قطرے کی حیثیت۔ فرماتے ہیں یہ بھی مثال سمجھنے کے لیے مثال یہ بھی نہیں بنتی۔ اللہ رب العالمین کا علم، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، یہ عظمتوں کے باوجود، شانوں کے باوجود مخلوق ہیں، ان کے علم میں ہم نہیں جانتے کیا قید ہے، ہم نہیں جانتے کیا حد ہے، ان کا رب تو جانتے ہیں ان کے علم کی کتنی حد ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا جو کی، رب زدنی علما، اے میرے اللہ، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، وہ دعا قبول ہے، بڑھتے ہیں۔ امام نبہانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو حیات ظاہری کے دوران ایک وقت آیا جب نبی پاک علیہ السلام گھر سے صبح کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ صحابہ حیران تھے، اور یاد رہے نبی پاک کو صحابہ جگایا نہیں کرتے تھے، کسی کی ضرورت نہیں تھی جگانے کی، نہ امہات المومنین جگاتی نہ کوئی اور جگاتا۔ یہ پتہ نہیں اللہ پاک کا کیا راز ہے، خود جاگیں، ویسے بھی جگایا اس کو جاتا ہے جو بے خبر ہو، جو غافل ہو، اور وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف مستغرق متوجہ، بیدار ہوئے، جلدی سے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمایا سب اپنی جگہ بیٹھے رہو، بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس دن کی رات بھی مختصر کی، وقت تھوڑا تھا، ویسے تو سورج کی کیا ضرورت ہے، سورج اجازت کے بغیر نکلتا، لیکن حضور علیہ السلام نے نماز مختصر پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا بڑی حسن کے ساتھ دیدار نصیب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے یہ کہا، میں نے یہ گفتگو اس کے دوران ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ، فرشتوں کی بلند جماعت عرش والے، وہ کیا بحث کر رہے ہیں آپس میں؟ نبی پاک کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا اللہ میں تو نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے لائق اپنا ہاتھ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی، اور اس ہاتھ رکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ میں نے ہر راز جان لیا، میں جو کچھ نہیں جانتا تھا سب چیزیں جان لی، اس کے بعد کوئی علم ایسا رہا ہی نہ جو میں نہ جانتا ہوں۔ تو امام نبہانی کہتے ہیں یہ حدیث تو ترمذی شریف میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام کا علم وہ ما کانا اور ما یکونو وہ محیط تھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ، کسی واقعے کا کوئی ذرہ آپ کے علم سے مخفی نہیں تھا۔ لیکن علم کی یہ حد نہیں، علم اس سے بڑھ کر اور بھی ہے، علم اس کے علاوہ بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ بے انسان اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے نا، ہمیں اس سے آگے کا نہیں پتہ، کہیں گے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے میدان محشر کے متعلق ارشاد فرمایا قیامت کے روز میدان محشر میں ساری مخلوق سفارش کے لیے تڑپتی ہوگی،
کہیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرے کوئی، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی موسیٰ علیہ السلام سے منتیں کریں گے ہماری سفارش کرو، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر میں حضور علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ جب سب کہیں گے میرا کام نہیں، حضور علیہ السلام کہیں گے یہ میرا کام ہے، انا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر عرش کے پائے کے پاس آ کر سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا حکم فرمائے گا، محبوب سر اٹھا، تو بات کر تیری بات سنی جائے گی، تو سفارش کر تیری سفارش مانی جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ رب العالمین کی حمد ایسے کلمات کے ساتھ کروں گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ فرمایا نبی پاک نے اس وقت مجھے بھی اس کا علم نہیں کہ وہ کلمات کیا ہوں گے، اللہ پاک مجھے الہام کرے گا اپنے خاص پیارے کلمات، میں ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد کروں گا۔ حدیث پاک نے فرمایا کہ پھر اللہ پاک کی طرف سے حمد کا جھنڈا نبی پاک کو دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا ایک اصول میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا، اللہ پاک کو جس نام سے پکارا جائے اللہ پاک اس نام کی برکت عطا کرتا ہے۔ رزاق کہہ کر پکارے، رزق کی وسعت ہوتی ہے۔ فتاح کہہ کر پکارے، مشکلات کھل جاتی ہیں۔ شافی کہہ کر پکارے، شفا ملتی ہے۔ نافع کہہ کر پکارے، نفع ملتا ہے۔ رافع کہہ کر پکارے، بلندی ملتی ہے۔ معز کہہ کر پکارے، عزت ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ پاک کی تعریفیں کریں گے، پھر اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک کی تعریفوں کے چرچے کر دیے۔ تمام اولین آخرین، سب پہلے پچھلے، انسان، جن، جانور، فرشتے، میدان محشر میں سب حاضر، اور سارے محمد الرسول اللہ کے نغمے گاتے ہوں گے، تعریفیں کرتے ہوں گے۔ تو خیر میرے معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے علم کی کوئی حد نہیں، اور اللہ کریم حضور علیہ السلام کو نئے سے نئے علوم عطا فرماتا ہے۔ وہ علوم اس کی معرفت کے، اس کے اسرار کے، اس کے راز، اور وہ جانے دینے والا اور یہ لینے والا جانے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے پہلے عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک کا علم جملہ اولین و آخرین کے تمام علوم کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے علم کے حوالے سے ایک قطرے کی حیثیت رکھے، جبکہ وہ 7 سمندروں سے بڑھ کر۔ تو کچھ لوگ نا یہ الزام لگاتے ہیں، غلط فہمی میں ہیں، جی احمد رضا تو اللہ پاک کے علم کے برابر کہتا ہے نبی پاک کے علم کو، الیاذ باللہ، یہ قطعاً تہمت ہے۔ کئی جگہ امام احمد رضا نے کھل کر یہ بات کہی جو میں نے آج بیان کی۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظمتیں اور اپنے نبی پاک کی عظمتیں پہچاننے، جاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔